اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بہاری موسم میں بہار نہج البلاغہ کی طرف ہم سفر کرتے ہیں اور بہت ہی شریف سے حکمت نمبر 133 جو پھر ہمارے روحانی پدر ہمیں جگانے کے لیے یوں فرما رہے ہیں، الدنیا دارو ممر ولا دارو مقر۔ کتنا آسان ہے، ظاہر بھی کتنا پیارا ہے، اسی لیے اس کو بلاغت کی دنیا کہتے ہیں نا، حسن کی دنیا۔ دنیا گزرنے کی جگہ ہے، مرور کرو، گزرو، قرار کی جگہ نہیں ہے، رہنے فار ایور صحیح ہم یہاں پہ بالکل بس ہم سیٹل ہونے آئے ہیں۔ نو وے، یہ تو ٹرانزٹ ہے، وی آل نو۔ لیکن ہمارے روحانی پدر، مہربان پدر امیر المؤمنین علیہ السلام ہمیں بار بار جگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں الدنیا دارو ممر ولا دارو مقر۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے، کتنا پیارا کہا ہے، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ مجھے بہت پیاری آیت لگتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، یاد کر لے۔ دنیا کچھ نہیں ہے یہاں کی زندگی مگر یہ کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ صحیح ہے، اگر آپ اس کو صحیح اینگل سے نہ دیکھو تو یہ غرور یعنی دھوکہ، جو مغرور ہوتا ہے وہ دھوکے میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو مغرور کہتے ہیں۔ اور پھر اتنا خوبصورت سورہ نساء آیت نمبر 77 میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا سے جو آپ بہرہ لے سکتے، فائدہ اٹھا سکتے، جو پلیجر لے سکتے، دیٹ از سو لٹل بیکاز دس از جسٹ ممر۔ ٹیک اٹ ایز اے ممر میں بہت لش پش اور بہت زیادہ جینوئن خوشی نہیں ہوتی۔ دا ایکچول خوشی، جو مزے کی خوشی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ مقر میں ہوتی ہے، وہاں پر ہوتی ہے، وہاں کی حیات بھی صحیح حیات ہے۔ اس لیے ایک اور جگہ امام جعفر الصادق علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے، الدنیا قنطرہ، I just love it، الدنیا قنطرہ فاعبروها ولا تعمروها۔ دنیا قنطرہ ہے، کیا ہے؟ قنطرہ، ریپیٹ کریں، قنطرہ، قنطرہ یعنی برج۔ اس سے عبور کرو، اس سے گزر جاؤ، یہاں پر تعمیرات نہ کرو۔ کوئی برج کے اوپر گھر بناتا ہے؟ نہیں۔ پھر مولا علی ایک اور جگہ فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز سے کہ انظروا الی الدنیا نظر الزاہد المفارق۔ دنیا کو اس طرح سے بار بار دیکھو، کیونکہ یہ ڈسیو کر دیتی ہے ہمیں کہ میں نے اس سے جدا ہونا ہے۔ زہد یعنی تھوڑی ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ، جیسے انفارچونیٹلی یہ کہنا صحیح نہیں ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہبی کتابیں اس سے ہم زاہدانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ زاہدہ یعنی ہم اٹیچ نہیں ہیں، ہم بہت جلدی گزر جاتے ہیں۔ قرآن کی کلاسز کہیں ہو رہی ہوگی، اوکے چلے تو چلے گئے، بیٹھ گئے، اٹھ کے آ گئے، we are not that much attracted by those kind of activities۔ اس کو کہتے ہیں زاہدانہ برتاؤ، جو کہ دنیا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور عاشقانہ برتاؤ قرآن و اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو دیکھیے مولا علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت کہا، وَلَا تَنظُرُوا إِلَيْهَا نَظَرَ الْعَاشِقِ وَالْوَامِقِ۔ ایک عاشق کی طرح دنیا کے ساتھ برتاؤ نہ کرو، ایک زاہد کی طرح برتاؤ کرو۔ دیکھیں، اور ہمارا انفارچونیٹلی اکثر الگ ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گی مولا علی نے کتنا نہج البلاغہ میں بار بار موت کا ذکر کیا، یا پچھلے حکمت بھی موت کے بارے میں تھی، یہ بھی موت کے بارے میں ہے۔ اور مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ شہادت تو بہت بڑی سعادت ہے، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، اللہ کرے ہم زندہ رہے، کوئی جہاد کا موقع آئے، شہید ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، اور ہم مر گئے، کل ہی مر گئے، ابھی ہی مر گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی ایسی کوئی ٹپ ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی سلوشن ہے کہ جس کے ذریعے ہم شہداء کے ساتھ محشور ہو جائیں، ریزریکٹ ہو جائیں؟ کتنا پیارا سوال کیا، میں تو کہوں گی شکریہ آپ نے یہ سوال کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں اگر تم 20 مرتبہ 20 ٹائمز دن میں اگر تم
موت کو یاد کرو گے، دنیا کو ممر سمجھو گے، مقر نہیں سمجھو گے، اور اس کو گزرنے کی جگہ سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرو گے، تو تم قیامت کے دن اللہ تجھے جو ہے وہ شہداء کے ساتھ محشور کرے گا، شہداء کے گروپ میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ واو! کیوں شہداء سے اس کا لنک ہے جو دنیا کو دار ممر سمجھتا ہے، دار مقر نہیں سمجھتا؟ کیونکہ آپ تیار ہو، موت آپ کو اچانک سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا زبردستی نہیں لے کے جا رہی آپ کو یہاں سے لقاء الہی کے لیے، آپ ابھی سے تیاری کر رہے ہو، یعنی ارادہ آپ کا، آپ کی سوچ، آپ کی نیت، ہر کام، ہر فعل، ہر سٹیپ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ یہ دنیا دار مقر نہیں ہے، دار ممر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بار بار اسی لیے کہا نا ما خلقت الاشیاء، میں نے چیزوں کو نہیں بنایا مگر یہ کہ ہر چیز بنائی ہے تیرے لیے، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، یہ سب تیرے لیے لیکن تو میرے لیے، اس کو نہ بھول۔ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اس پہ قربان ہو جائیں اور ہم اس کے لیے بن جائیں، اس لیے آگے مولا نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ، اس دنیا میں اللہ نے جو یہ حسن بنایا، آپ تو ہر پورے اینگل سے نہیں دیکھ پا رہے، کہتے ہیں کہ جیسے کیمرہ جو ہے وہ کچھ اینگلز کو صرف کیپچر کرتا ہے، اس دنیا میں بھی ہماری آنکھیں بھی بہت محدود ہے، جب ہم اس ببل سے نکلیں گے تو ہماری آنکھیں اتنی تیز ہوں گی کہ ہم ہر اینگل سے، ہر زاویے سے ہزار لاکھوں آنکھوں کے برابر دیکھ سکیں گے۔ تو اس دنیا سے کچھ لوگ، دو طرح کے لوگ ڈیلنگ کرتے ہیں، مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں درس ملا کہ اگر اس دنیا کو ہم ممر سمجھیں گے اور یاد کرتے رہیں گے تو ہم ریزریکٹ ہوں گے شہداء کے ساتھ۔ کیونکہ شہید اپنے ارادے کے ساتھ موت کو ویلکم کرتا ہے، اور جو موت کو یاد کرتا رہتا ہے وہ بھی موت کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے۔ عقیدہ موت کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو سب کا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ دن میں آپ 20 ٹائمز یاد کریں، موت کو یاد کریں 20 ٹائمز بھی کم ہے، ہر پل، ہر لمحہ ہم موت کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے، کیا، آپ لوگ کمنٹس میں لکھیے گا، مجھے بتائیے گا کیسے آپ نے 20 ٹائمز آپ دن کی روٹین میں موت کو یاد کرتی ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ، دو طرح سے لوگ اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا وَرَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا، کچھ لوگ دنیا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو فروخت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی غلام بن جاتے دنیا کے، فَأَوْبَقَهَا، دنیا انہیں ہلاک کر دیتی، خود کو اپنے ہلاک کر دیتے ہیں وہ، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بیچ دیں تو پھر آپ غلام بن جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن وَرَجُلٌ ابْتَاعَ، کچھ جو ہے وہ دنیا کو خرید لیتے ہیں اپنے اس نفس کے ذریعے، دنیا کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، خود آزاد ہوتے، فَأَعْتَقَهَا، اعتق کہتے ہیں نا آزادی، وہ آزادی والی زندگی ہے۔ مولا ہمیں اس آزادی والی زندگی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جیسے ایک اور جگہ پر مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے اہل الدنیا، دنیا والے نہ بنو، آخرت والے بنو، اس دنیا میں زندگی گزارو اسے ممر سمجھتے ہوئے، نہ مقر، قنطرہ سمجھتے ہوئے۔ لیکن جو اس کو مقر سمجھتے ہیں، رہنے کی، ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھتے ہیں، اہل الدنیا ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ کَرَّکْبٍ یُسَارُ بِهِمْ وَهُمْ يَنَامُ، انہیں لے جایا جاتا ہے، وہ خود نہیں جاتے، موت زبردستی انہیں پکڑ کے لے جاتی ہے۔ لیکن جو اہل دنیا نہیں ہوتے وہ ہمیشہ موت کے لیے آمادہ تیار ہوتے ہیں، لقاء الہی کے لیے۔ جو اہل دنیا ہوتے ہیں وہ خود فیصلہ نہیں کرتے، ان کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹرینڈ، فیشن، پیئر پریشر، فرینڈس پریشر، سوسائٹی پریشر، کلچر کا پریشر، what people would say and what and this and that، اور ہر چیز کے وہ غلام ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اس دنیا نفس کو دو اور اس کے بدلے دنیا کو خرید لو، دنیا کو اپنا غلام بناؤ، ہر چیز کے ذریعے اپنی ترقی کا سوچو، اپنے تکامل کا سوچو۔ تو اس کی مثال میں چھوٹی سی دیتی جاؤں، مثلاً ایک برڈ کو، ایک جیسے پجن کو، ایک کبوتر کو اگر کوئی اپنے گھر میں رکھتا ہے تو کیا کرے گا؟ خوب
اس کو کھلائے گا پلائے گا مزے سے رہے گا بڑی اچھی اس کی لائف ہوگی عیاشی کرے گا لیکن وہ ہوگا پنجرے میں. لیکن اگر وہی کبوتر چاہتا ہے میں آزاد اپنی مرضی سے رہوں تو ہو سکتا ہے کبھی بھوک لگے پیاس لگے دھوپ لگے مٹی سختی. اس سختی کی قیمت کیا ہے؟ آزادی. وہ زیادہ اچھا ہے یہ آپ کبوتر سے پوچھے تو کہ مجھے وہ زندگی چاہیے مجھے کوئی آزاد کر دے مجھے کوئی پنجرے سے نکال دے. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اگر آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. اور مولا امیر المومنین علیہ السلام خطبہ نمبر 16 ون آف مائی فیوریٹ خطبہ میں کہتی ہوں یہ دل میں بسانے والا خطبہ ہے احساسات کے ساتھ پڑھنے والا خطبہ ہے. بہت خوبصورت خطبہ جس میں مولا فرماتے ہیں واللہ لقد رقعت مدرعتی هذا حتی استحییت من راکعها. میں نے اپنے ان کپڑوں پر اتنے پیبند لگائے اتنا اس کو پیچ کیا اور اس کو سیا پھٹنے کے بعد اتنا سیا کہ جب میں آخر میں اس کو لے گیا پیبند لگانے والے کے پاس تو اس نے مجھے شرم آئی. اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اس میں تو کوئی جگہ نہیں ہے اور سینے کے لیے. حتی استحییت من راکعها. تو کسی نے جب اس کپڑے کو دیکھا تو کہا یا امیر المومنین اس کو آپ پھینک دیں باقاعدہ کا الا تنبذها عنک اس سے آپ جان چھڑا دیں. تو مولا نے فرمایا اغرب عنی میں تجھ سے جان چھڑاتا ہوں. تو مجھے کہتا ہے اس کپڑے کو پھینک دے میں تجھے پھینک دیتا تو مجھ سے دور ہو جائے. فعند الصباح یحمد القوم الصرا. بیوٹیفل. جب صبح ہوگی نا تو جو لوگ رات کو نکل چکے ہوں گے اور اپنے جو مطلوب ہے منزل وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے اور ہم اگر سوتے رہ جائیں تو صبح ہم پچھتائیں گے. ہم کہیں گے وہ تو پہنچ گئے ہم پیچھے رہ گئے. اگر اس دنیا میں ہم جمع کرتے رہیں دنیا داری کرتے رہیں اور اپنے مقصد کو بھول جائیں تو پچھتاوا ہی ہوگا. یہ ایک ضرب المثل ہے عربی زبان میں کہ اگر آپ غفلت کی وجہ سے سوتے رہ جائیں اور قافلہ نکل جائے اور آپ پیچھے رہ جائیں تو آپ کو سوائے پچھتاوے کے تنہائی کے غربت کے تاریکی کے بھوکے کچھ نہیں ملے گا. وہاں پر بھی ایسے ہی ہونے والا ہے. اس لیے بہت ہی خوبصورت انداز سے مولا نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نہ بیچو. ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ اپنا ایک کپڑا فروخت کر لیتے ہو بیچ دیتے ہو تو اس کا مالک کچھ بھی کر لے گا اس کے ساتھ. اس کو کاٹ کے پردہ بنا دے صوفہ بنا دے چادر بنا دے کوٹ بنا دے کچھ بھی بنائے اس کی مرضی ہے. ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں پھر یہ دنیا جس طرح چاہے ہمارے ساتھ کھیلتی ہے ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیلتی ہے. لیکن اگر ہم آزادانہ زندگی گزاریں جس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام ہمیں بار بار دعوت دے رہے ہیں. آپ نے ایک اور جگہ فرمایا الا حر یدع هذه اللماظہ. کوئی ہے جو آزاد ہو اور اس دنیا جو بچی کچی پچھلے نسلوں کی بچی کچی چیزیں اس کی طرف اتنی لالچ کی نگاہ سے نہ دیکھیں. تو حکمت نمبر 133 ایسی حکمت ہے جو فیملی والے مل کر پڑھیں اور گفتگو کریں اور ڈسکشنز ہوں اللہ کرے تو کیا بات ہے. پروردگار عالم ہمیں دنیا کو دار ممر بنانے کی توفیق دے اور ہم آخرت کو جو کہ دار مقر ہے مقر ہی سمجھیں اور اس ٹرانزٹ سے عزت کے ساتھ آزادانہ گزرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.